سورہ بقرہ آیت نمبر 8 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ حقیقتاً دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو، یا وہ چال بازی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے ساتھ۔ وما یشعرون، اور اس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے، محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے پڑھا کہ انسانوں کے جن لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا، 3 قسم کے افراد۔ پہلے نمبر پر وہ پہلا گروہ وہ جنہوں نے حق بات کو دل و جان سے تسلیم کیا، ایمان بھی لائے، مانا بھی، تسلیم بھی کیا۔ ایسے لوگ اہل ایمان کہلائے اور ان کی صفات کو بھی بیان کیا بالکل سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طریقے سے ایمان کا انکار کیا، نہیں ایمان لے کر آئے، ایسے لوگ کافر کہلائے۔ ان کا تذکرہ کل کے درس میں اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کیسے لوگ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد آج کے ان زیر 10 آیات مبارکہ کے اندر تقریباً کوئی پورا رکوع اور 13 آیات بنتی ہیں، پورا رکوع بنتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا۔ اب یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے صرف زبانی طور پر تو اقرار کیا لیکن دلی اعتبار سے وہ جھٹلاتے رہے، دل کے اندر ان کا جھوٹ ہی تھا، کفر ہی بھرا رہا۔ ایسے لوگ منافق کہلائے۔ چونکہ ان کا معاملہ کافروں سے بڑھ کر، کافروں سے زیادہ سخت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کی کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کو بیان کیا۔ اس سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا، سورہ توبہ کے اندر بھی بیان کیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر تو ایک پوری سورہ منافقون کے نام سے کیا کی اتاری ہے، جن میں ان کے چال بازیوں کا کیا ہے ذکر کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، منافق کسے کہتے ہیں؟
حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ راغب الاصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المفردات کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ منافق نفق سے ہے، اور نفق عربی زبان کے اندر سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ، ٹنل۔ تو اور یہ ٹنل یا سرنگ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ ایک طرف کھل رہا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ دوسری طرف کیا ہے، کھل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ منافق بھی بعین ہی اسی سرنگ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ تو ایمان کی طرف کھل رہا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا کفر کی طرف کیا ہے، کھلا ہوتا ہے۔ یہ نفاق کی طرح، یہ ٹنل کی طرح، سرنگ کی طرح ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو منافقین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتدائی زمانے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر، وہاں پر تو دو طرح کے افراد تھے، یا تو خالص مومن تھے یا خالص کافر تھے، درمیان والی کوئی راہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ یا تو پکے ٹھکے مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، یا پکے ٹھکے کیا ہے، کافر تھے۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جتنے حضرات ہیں، ٹھیک ہے، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لے کر آئے، باوجود ایک ان پر ظلم و ستم کیا گیا لیکن وہ ایمان سے ہٹے نہیں ہیں، وہ ایمان سے نہیں پھرے، ٹھیک ہے نا، ایمان کے اوپر جمے رہے۔ اور دوسری طرف کافر تھے، وہ بھی پکے ٹھکے کافر تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ٹھیک ہے نا، یہ ولید بن مغیرہ، یہ سب پکے ٹھکے کیا تھے، کافر تھے۔ کوئی لچک نہیں تھی ان کے اندر، مسلمانوں کے لیے، ایمان کے لیے کوئی لچک نہیں تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر اب یہ تیسری قسم منافقین کی کیا ہے، ان سے واسطہ پڑا کہ یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے، بظاہر نمازوں کے اندر شریک ہونے والے، بظاہر یہ جہاد کے اندر بھی جانے والے، لیکن دل کے اعتبار سے جناب اعلیٰ یہ کیا کفار کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا، جیسا کہ آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کریں گے۔ گویا یہ چاہتے تھے کہ ہم زبانی طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں سے بھی مفاد کو سمیٹ لیں اور دلی طور پر کفار کا ساتھ دے کر ہم ان سے بھی کیا ہے اپنی یاری اور دوستانہ اور ان سے بھی مفاد کیا ہے ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں، وہ بھی کیا ہے رہے، وہ بھی ہمیں حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک بکری ہو اور دو ریوڑوں کے درمیان میں وہ چلے، اور وہ جو بکری ہے وہ گابن ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کبھی ایک ریوڑ کے ہاں جائے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف کیا ہے جائے، یعنی اپنا فائدہ اور مفاد سمیٹنے کے لیے کبھی ایک کی طرف کبھی دوسرے کی طرف۔ محترم سامعین کرام، یہ جو منافقین ہیں حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا ہے منافق تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر منافق تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ کیا ہے منافق ہے، یہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اب جو ہے چونکہ ہمیں نہیں پتہ کسی کے دل کے اوپر کیا ہے ایمان ہے نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر یقینیت کے ساتھ ہم نفاق کا فتویٰ یا نفاق کا یہ حکم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جس کو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو نفاق تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا کہ اس کے پر حکم لگانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نزول وحی کے بعد یا آدمی پکا مسلمان ہے یا پکا کیا ہے کافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پر اگر دوغلی پالیسی چل رہا ہے تو ہم اس پر نفاق کا حکم نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک منافق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ منافق ہے جس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں، اعتقادی منافق، یعنی اس کا عقیدہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے پکے طور پر وہ کافروں کے ساتھ اور جھوٹلانا اور یہ انہی کے ساتھ، یہ اعتقادی منافق کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کہلاتا ہے؟ عملی منافق کہ بظاہر کلمہ گو بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن اس کے کام کیا ہے؟ منافقوں والے، اس کے کام منافقوں والے۔
اب منافقوں والے کام کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی احادیث کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اس کی علامات کو آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں، بعض روایات میں 3، بعض روایات کے اندر 4 نشانیوں کو کیا بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اب وہ عملی منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذبا، ٹھیک ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو کیا ہے؟ جھوٹ بولے، ٹھیک ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں تک کہ انسان کوئی بھی بات کرے اس کے اندر جھوٹ ہو، اور جھوٹ کسی کہتے ہیں کہ خلاف واقعہ بات کرنا، واقعہ کچھ ہو، بات کچھ ہو، اور اس کو اس کے اگینسٹ میں اس کے الٹ بالکل کیا کرنا، بات کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ جھوٹ کہلاتا ہے، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو بلایا، ظاہر ہے بچے کھیل رہے ہوں تو اتنی جلدی کہاں سے آتے ہیں، وہ تو ان کو تو اس کھیل کی طرف مگن ہوتے ہیں، تو جب بلایا تو نہیں آیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ادھر، میں تمہیں چیز دوں، میں تمہیں کیا دوں؟ چیز دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بچہ اب جناب چیز کے نام پر آ گیا، چیز کے نام پر کیا آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابیہ کو مخاطب کرتے فرمایا کہ دیکھنا، اب تم نے اس کو بلا تو لیے، کچھ نہ کچھ اب لازمی دینا، ورنہ تمہاری بات کیا ہو جائے گی؟ جھوٹ ہو جائے گی، تمہاری بات کیا ہو جائے گی؟ جھوٹ ہو جائے گی۔ اور چیز دینے کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی حضرات مفسرین کرام کو مٹی اٹھا کر دے دے گی، یہ لو بھی تو چیزیں، نہ، کوئی باقاعدہ پراپر کیا ہے، کچھ چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اور ہمارا ہاں معاملہ دیکھ لیجئے کہ ہم جناب اللہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ کوئی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان زبان سے جو بولتا ہے نا، مختلف قسم کے فرشتے جو ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، باتوں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جناب انسان ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نیکی کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں وہ ان سب کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور لے جاتے ہیں۔ اور اس طرح جب کیا کہتے ہیں، گناہ کی باتیں تو گناہ والے فرشتے اس کو لے کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کیا جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو اور سمیل نکلتی ہے کہ وہ فرشتے کیا ہے، کئی میل تک دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو فرمایا کہ جناب اللہ کہ یہ حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ لائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب اس کے وعدہ کرے تو کیا کر دے، وہ اس وعدہ خلافی کرے، وعدہ خلافی کرے، کوئی وعدہ کیا جائے وعدہ خلافی۔ اور اب تو جناب اللہ وہ وعدہ تو کیا کہتے ہیں، اپنا کئی وعدہ خلافی ہوتی، بلکہ اب تو ہم نے ایک ہمارے ہاں زبان زد عام ایک جملہ ہے کہ وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، جی وعدہ تو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محترم سامعین یاد رکھیے گا کہ اس وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اس عہد کو پورا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عہد سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے عہد۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں کسی معاملے کے اندر کوئی لین دین یا وعدہ وغیرہ جو بھی کر لیں، کوئی آپس میں قول و قرار ان کا ہو جائے، یہ وعدہ ہوتا ہے۔ اور جب دو قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان جب یہ بات ہو تو وہ معاہدہ کہلاتا ہے، وہ معاہدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے چاہے وعدہ ہو چاہے معاہدہ ہو، قیامت والے دن اس کے متعلق کیا کی جائے گی، پوچھ گی۔ اور وعدہ خلافی یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، امانت تو وہ کیا کرے، خیانت کر دے، وہ خیانت کرے، ٹھیک ہے نا، امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو امانت کے اندر خیانت ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ لیکن اپنے معنی کے اندر کئی وسعت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بندہ مال رکھواتا ہے، یہ بھی امانت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر وہ خیانت کرے گا تو وہ خائن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس علم ہے تو علم اس کے پاس امانت ہے، اگر کسی کو غلط مسئلہ غلط گائیڈ کرے گا تو یہ علم خیانت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اچھا کسی کو رائے اور مشورہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ذو رائے ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے،
معاملہ فہم کے اندر اب یہ آدمی اگر اس سے کوئی رائے اور مشورہ مانگ رہا ہے، اب یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پھنس کے آیا تو اس کو غلط گائیڈ کرنا، غلط رائے دینا، غلط مشورہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ محترم سامعین کرام، تو یہ حدیث شریف میں مختلف قسم کی علامات کیا کی گئی ہیں؟ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ بات کرے تو گالم گلوچ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ گالم گلوچ کرے۔ محترم سامعین کرام، پہلے زمانوں کے اندر لوگ ہوتے تھے زبان کے اوپر تسبیحات، سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کا ذکر اور اس طریقے سے باتیں ہوتی تھی۔ آج کل تو ہمارے نو کی زبان پر گالیاں ہیں، حتیٰ کہ ہم تو لڑائی جھگڑا تو چھوڑ دیے، ہم تو مذاق کے اندر بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ روزمرہ آپ مشاہدہ کیجئے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ العیاذ باللہ، ہم تو گالی ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں اس پر ہمیں کتنی نیکیاں اور کتنا ثواب ملنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے گالیاں کیا ہے؟ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے، ہم تو جانور اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامات ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود ہے کہ یہ منافق کی علامتیں ہیں، کسی کے اندر پائی جائے تو وہ سمجھ لے میرے اندر ایک نفاق کی علامت، کسی کے اندر 2 ہو تو 2، کسی کے اندر 3، اور ساریاں ہوں تو وہ سمجھ جائے کہ وہ پکا کیا ہے؟ منافق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اس کی منافقین کی علامات کو بیان کیا گیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل جناب اللہ وہ کیا کہتے ہیں؟ پوستی پن، لیزی پن، سست ہو کے کیا ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، دکھلاوا کرتے ہیں، اور اس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ یہ منافقین کی کیا ہے؟ علامات کو بیان کیا گیا۔ یہ منافقین کی علامات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کا ذکر نہ کرنا۔ آج دیکھ لیجئے ہمیں کہاں فرصت ہے اللہ کے ذکر کی؟ ہمیں تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے، سوشل میڈیا سے ہمیں فرصت نہیں ہے، ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کون سے چینل، ان سے ہی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ کہاں ہم اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ادا کریں گے، کہاں کریں گے؟ تو یاد رکھیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر جناب علیہ یہ علامات آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے؟ پکا منافق۔ لیکن ہم پھر بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ کیا ہے؟ منافق کا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نفاق کا پکا ٹھکا حکم لگتا تھا، ویسے ہم لوگ کا حکم نہیں لگائیں گے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ اس کی علامات اس کے اندر کیا ہے؟ آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تو منافقین اعتقادی اور عملی منافق کے متعلق تھا۔ باقی اس آیت کے تفسیر کے متعلق انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص پکا ٹھکا مومن بنائے، ہمیں نفاق کے اس مرض سے ہم سب کی کیا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔